بانی پی ٹی آئی کو آج رات نجی اسپتال منتقل کیے جانے کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہم ملاقات۔ پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے درمیان سیکیورٹی انتظامات پر مشاورت۔ اسپتال میں بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی پلان زیر غور۔ اسپتال کی طرف سیکیورٹی مزید سخت کیے جانے کی توقع۔ اپوزیشن کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، بامقصد بات چیت کے لیے۔ فلور آف دی ہاؤس پہ بھی میں نے کہا، کابینہ میں بھی کہا، آج پھر میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ بامقصد بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اپوزیشن کو پھر مذاکرات کی دعوت۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، ہم نے ہمیشہ مکالمے کو ترجیح دی، اپوزیشن کے ساتھ بامقصد بات چیت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ دیکھتے ہیں اپوزیشن ملک کی بہتری کے لیے کتنی سنجیدہ ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے کی کمی خوشائن قرار۔ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے خلاف نظر ثانی دوبارہ درخواست دائر کر دی۔ اس سے قبل سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواست کے ساتھ پیپر بکس مکمل نہ ہونے کا اعتراض لگایا تھا۔ وکیل سلمان اکرم راجہ کا بانی پی ٹی آئی کی فوری اسپتال منتقلی کا مطالبہ۔ بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا حکم قانون کے مطابق نہیں تھا۔ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ حکومت کی درخواست پر فیصلہ آنے دیا جائے، اس کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی۔ پہلے حکومت نے کہا بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے فیصلے پر مینوان عمل ہوگا، پھر کہا ہم عدالت جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی قومی اسمبلی اجلاس کے بعد گفتگو، بولے میں آج کی قانون سازی کو سپورٹ کرتا ہوں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہم نے عدالت سے صرف وضاحت مانگی ہے کہ نجی اسپتال منتقلی کا معاملہ سب کے لیے ہوگا یا صرف ایک کے لیے۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ میں ترمیم اور ڈیفنس فورسز ایکٹ 2026 قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور۔ بل وزیر دفاع خواجہ آصف نے ضمنی ایجنڈے کے ذریعے پیش کیے۔ بل کا مقصد سرحدوں کا دفاع، مشترکہ کارروائیاں اور سیکیورٹی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ بیرسٹر گوہر کو بولنے کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی کا اجلاس سے واک آؤٹ۔ شہباز شریف نے پینشنرز کے لیے پروف آف لائف نظام کا افتتاح کر دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا نئے نظام سے بزرگوں اور معذوروں کو آسانی ہوگی، پینشنرز کے بینکوں کے چکر ختم ہو جائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے راست نظام کے ذریعے ادائیگی میں تیزی اور شفافیت آئی ہے۔ پنجاب میں 15 دسمبر سے 15 جنوری کے درمیان بلدیاتی انتخابات کروانے پر اتفاق۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں اجلاس۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق نے بتایا امتحانات اور دھند کے باعث حکومت 15 دسمبر سے 15 جنوری تک انتخابات کروانے کے لیے تیار ہے۔ الیکشن کمیشن نے مرحلہ وار انتخابات سے متعلق پنجاب حکومت سے پلان طلب کر لیا۔ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ راولپنڈی میں نالہ لئی میں طغیانی، سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں، پانی گھروں میں داخل۔ شہر میں رین ایمرجنسی نافذ۔ سوابی میں مکان کی چھت گرنے سے باپ اور بیٹی جاں بحق، ماں اور بیٹا زخمی۔ پنجاب میں اب کہیں پانی کھڑا نہیں ہوتا، صوبے کا نکاسی آب کا نظام جدید بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں آئی ٹی بورڈ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کی تقریب سے خطاب، کہا ہمیں ووٹ عوام کی خدمت کے لیے ملا ہے، دنیا تیزی سے اے آئی میں ترقی کر رہی ہے، پنجاب کو ڈیجیٹل معیشت کا مرکز بنائیں گے۔ سکھر شاہ خالد کالونی کے گورنمنٹ گرلز اسکول کی چھت گر گئی، 15 طالبات زخمی،
طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چند روز قبل بیراج روڈ پر اسکول کی چھت گرنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ والدین کا تمام سرکاری اسکولوں کی چھتوں کی مرمت کا مطالبہ۔ فیصل آباد میں گیس لیکیج کے باعث ہلاکتوں کا معاملہ۔ جہاں بحق افراد کے ورثاء کا لاش ڈی ٹائپ چوک میں رکھ کر احتجاج۔ مظاہرین نے بینرز اٹھائے، روڈ کو بلاک کر دیا، شدید نعرے بازی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ایس ایچ او سمن آباد ملزمان کے ساتھ ساز باز کر گیا۔ پیٹرولیم لیوی، بجلی کے بلوں اور مہنگائی کے خلاف لاہور میں جماعت اسلامی کا دھرنا 5ویں روز بھی جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں لیوی لگانے کا مقصد پیٹرولیم مصنوعات کی لاگت کم کرنا تھا، مگر اب لیوی کی صورت میں جگہ ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ بوجھ عام آدمی اٹھاتا ہے مگر اسے ملتا کچھ نہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے کا نوٹس۔ متعلقہ حکام کو کرایوں میں کمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہتے ہیں عوام کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور گوگل کے درمیان بچوں کے آن لائن تحفظ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ چائلڈ سیفٹی پروگرام میں آگاہی، تعلیم اور استعداد کار بڑھانے پر توجہ۔ والدین اور اساتذہ کو بچوں کی آن لائن حفاظت کے لیے عملی رہنمائی، ٹولز اور وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ انگریزی اور مقامی زبانوں میں آگاہی مواد تیار۔ تعلیمی اداروں میں آن لائن سیفٹی سے متعلق تربیتی پروگرامز بھی منعقد کیے جائیں گے۔ گل پلازہ آتش زدگی کیس میں سول ڈیفنس کے 2 افسران برطرف۔ محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق افسران پر فرائض میں غفلت اور بدعنوانی کے الزامات ثابت ہوئے۔ سول ڈیفنس افسران پر جعلی رپورٹ بنانے کا الزام بھی ثابت ہو گیا۔ برطرف افسران میں ایڈیشنل کنٹرولر فاطمہ میمن اور سینئر انسٹرکٹر مرزا مرسلین بیگ شامل۔ نشان حیدر پانے والے پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید کی 55ویں برسی۔ صدر اور وزیر اعظم کا شہید کو بے مثال قربانی پر خراج عقیدت۔ کہا راشد منہاس شہید کی قربانی قومی تاریخ کا روشن باب ہے۔ مسلح افواج کے سربراہان کا راشد منہاس شہید کی جرأت و قربانی کو سلام۔ ترجمان ISPR نے کہا راشد منہاس شہید کی لازوال قربانی قوم اور افواج کے لیے مشعل راہ ہے۔ ملک بھر میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں جاری۔ گھر اور محلے برقی قمقموں سے سجا دیے گئے۔ جگہ جگہ محافل نعت اور سیرت کانفرنسز کا انعقاد۔ فضا درود و سلام سے معطر ہو گئی۔ افغانستان میں طالبان کی سرپرستی میں 20 دہشت گرد گروہوں کے سرگرم ہونے کا انکشاف۔ کالعدم TTP کو طالبان کی فعال حمایت اور تعاون حاصل۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کے کوارڈینیٹر کولن اسمتھ کا کہنا ہے کہ طالبان TTP کو صلاحیت بڑھانے کے لیے تربیت دیتے ہیں۔ داعش خراسان کی افغانستان سے بڑے حملے کرنے کی صلاحیت بھی برقرار ہے۔ دنیا تیل کی اسمگلنگ سمیت ایران سے ہر قسم کا معاشی تعلق ختم کرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران سے معاشی تعلق رکھنے والے ملک کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ کہا معاشی جنگ اور ایران کو تنہا کرنے کی کارروائی ہوگی۔ چاہتے ہیں اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ امریکہ اب اقتصادی دہشت گردی پر اتر آیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ کہا امریکہ کے اپنے قومی قرضے $40 ٹریلین سے تجاوز کر چکے ہیں۔ عباس عراقچی بولے ٹرمپ کا معاشی اعلان جنگ دراصل امریکہ کے شدید معاشی اور مالیاتی بحران سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش ہے۔ اور لیڈز ٹیسٹ کا دوسرا روز چائے کے وقفے تک انگلینڈ نے 239 رنز 4 وکٹوں کے نقصان پر بنا لیے۔